السلام علیکم۔ رمضان بہت سے وجوہات کے لیے خاص ہے، مگر ایک بات جسے اللہ رب العزت نے رمضان کے لیے مخصوص کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ مگر قرآن کے بارے میں اتنی خاصیت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ قرآن دوسرے لکھنے والے کا لفظ نہیں ہے، یا کسی عالم، کسی پروفیسر، کسی صدر، کسی بادشاہ کا لفظ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں۔ سنیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ وہ لفظ ہے، وہ وہی ایک جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ وہ وہی ایک جو سب سے زیادہ مہربان اور رحمت والے کا لفظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من حکیم خبیر، یہ وہ وہی ہے جو سب سے حکمت والا ہے، بالکل حکیم اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کے الفاظ دوسرے کے الفاظ کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے الفاظ بہت طاقتور ہیں۔ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے دوران نازل ہوا۔ قرآن حکمت اور رحمت کا منبع ہے۔ قرآن کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کی آواز ہر دل میں گونجتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو۔ قرآن کی زبان بہت خوبصورت ہے، اس کے آیات سننے والے کی روح کو چھو لیتی ہے، چاہے وہ عربی نہ بھی سمجھتے ہوں۔ قرآن ہمیشہ سے محفوظ رہا ہے، اس کی حفاظت نے اس کے پیغام کو صاف اور غیر متغیر رکھا ہے، جیسے کہ 14 صدی عیسوی قبل نازل ہوا تھا۔ قرآن زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے ہدایت ہے، یہ اخلاقی رہنمائی دیتا ہے اور مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن کے ساتھ مشغول ہونا ایک ذاتی تجربہ ہے، یہ ہمیں سوچنے اور بہتر بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ جتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہمیں رہنمائی اور سکون ملتا ہے۔ قرآن ہمیں اکٹھا کرتا ہے۔ رمضان میں تراویح کی نماز میں قرآن کی تلاوت لوگوں کو قریب لاتی ہے۔ قرآن ہمیں قدرت کے عجائبات کی طرف دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، یہ ہمیں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کی خوبصورتی اس کے پیغام میں ہے، یہ ہمیں سکون دیتا ہے اور ہمیں امید دیتا ہے۔ قرآن ایک لازوال خزانہ ہے جو ہمیں رہنمائی اور سکون فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔